ایک وقت تھا کہ 13 اور 18 کے انتخابات میں جماعت اسلامی کے اوپر اپوزیشن نے الزام لگایا کہ جماعت اسلامی نے خواتین کو ووٹ کا آغاز کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن آپ کی شکل میں جب ہم نے ایک امیدوار دیکھا جو NA 122 سے آپ الیکشن کانٹیسٹ کر رہی ہیں، تو اور اگر آپ کی شخصیت کے اوپر بات کی جائے تو ایک پروگرام شاید ناکافی ہوگا، اتنی شاندار شخصیت جس نے قرآن کے اوپر اور دنیا کے امور کے اوپر اس کو اس طرح ملا کے پیش کیا کہ آنے والے دنوں کے اندر جماعت اسلامی کی حکومت بنتی ہے تو کئی سولوشنز پیش کیے جا سکتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کو پولیٹکس میں حصہ لینا چاہیے؟ جی بالکل، ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تناسب و اسٹیٹسٹکس ہمیں بتاتے ہیں تو آدھی پاپولیشن ہر معاشرے کی جو ہے وہ خواتین پر منحصر ہے، اور خواتین کو اگر ہمارا دین اس چیز سے نہیں روکتا اور خواتین کو اسلام امپاور کرتا ہے کہ وہ ہر چیز میں اپنا رول پلے کریں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں خواتین کو نہ کاروبار سے روکا گیا، نہ تعلیم سے روکا گیا، نہ طب سے روکا گیا، نہ جراحی سے روکا گیا، نہ جنگوں میں جانے سے روکا گیا، نہ کسی قسم کے اور کاموں سے، تعلیم، دعوت، تبلیغ سے نہیں روکا گیا، تو آج اگر ہماری قوم میں یہ ایک عام سا تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر ایک ایکچوئل امپلیمنٹیشن آف قرآن ہوگی اور اسلام کا نظام رائج ہوگا تو شاید خواتین پر بہت قدغن لگ جائے گا، اور شاید خواتین کو اپنے گھروں میں اور چادر اور چار دیواری کا پابند کر کے ان کو برقعے پہنا کے گھروں میں بٹھا دیا جائے گا، اور شاید ان کے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے، اور سکولز اور کالجز میں ان کا جانا جو ہے وہ روک دیا جائے گا۔ میں تو ہمیشہ خواتین کو ہاتھ جوڑ کے بتاتی ہوں کہ خدارا ایسا ہرگز کچھ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ اگر پردے کے بارے میں تصور ہے تو اللہ قرآن میں واضح طور پر فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا تھا، بزور شمشیر دین اس وقت تک شمشیر کے زور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں پھیلایا گیا۔ مکہ فتح ہوتا ہے تو اس وقت بھی نہیں کہا گیا تھا کہ تم لوگ جبرن پردہ کرو گے اور تم جبرن اسلام کے دائرے میں داخل ہوگے۔ 4 months کا پیریڈ دے دیا گیا تھا، یو کین اسٹے ان مکہ and you can see the environment in the Islamic system۔ دل مانتا ہے تو مانو، نہیں مانتا تو نہ مانو۔ So there you are۔ مسلمان خواتین پر کسی قسم کا کوئی جبر ایک اسلامی حکومت میں نہیں ہوگا، اور مور اوور اگر آپ دیکھیں تو نہ تعلیمی ادارے بند ہوں گے۔ آپ کو صرف اگر میں اگزامپل کے طور پر بتاؤں، آپ دیکھیں کہ جب KPK میں خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کو مینڈیٹ ملا اور جماعت اسلامی کی حکومت قائم ہوئی، تو میں آپ کو اگر فیکٹس اینڈ فگرز بتاؤں تو دیر جیسا ایک علاقہ، اپر دیر اور لوور دیر جیسا علاقہ، وہاں پہ بچیوں کی تعلیم کی شرح جو ہے وہ 6 to 6.5% تھی، لیکن جب ان کی حکومت کے پیریڈ میں بہت سے سکولز اور کالجز خواتین کے لیے بنائے گئے تو وہ شرح 65% تک پہنچ گئی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید ہمارے معاشرے میں جو اینٹائی مسلم طاقتیں ہیں یہ ڈیفیم کرنے کے لیے اور اسلام کی امپلیمنٹیشن میں ایک رکاوٹ ڈالنے کے لیے یہ چیزیں مشہور کرتی ہیں۔ خواتین کا اسلام میں کردار ضرور ہونا چاہیے، اور جب تک خواتین ان چیزوں میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گی، خواتین کے مسائل بھی حل نہیں ہوں گے، اور پھر مور اوور آدھی جو ملک کی پاپولیشن ہے وہ ایک ٹوٹل پیسو اور ان ایکٹیو سٹیج کے اندر اپنی زندگی گزارے گی۔ تو اللہ ہمیں دین کی سربلندی کے لیے، سرگرم عمل ہونے، اعلی کلمت اللہ کے لیے اپنے گھروں کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد اگر کسی کے پاس اتنا وقت اور اتنا ایموشنل IQ اور اعصابی طاقتیں ہیں تو ان کو دین کی سرگرمیوں میں اپنی کوششیں لگانے کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔